بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عز و جل میں آپ کی بارگاہ میں سورۃ القلم کا تعارف پیش کروں گا۔ یہ سورۃ مبارکہ 29ویں پارے میں موجود ہے۔ قلم نام رکھنے کی وجہ، اس سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ القلم بھی کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام سورۃ النون بھی ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول نمبر 2 ہے، ترتیب نمبر 68 ہے اور اس میں اللہ پاک نے 2 رکوع اور 52 آیتیں مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں اس کے مضامین۔ نمبر 1، اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان اور مقام ہے اس کو بیان فرمایا ہے اس سورۃ مبارکہ میں۔ کسی شاعر نے کتنا پیارا شعر لکھا ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی اچھی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے۔ حضور دی شان، جن کی شان کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ نمبر 2، کفار جو تھے، کافر جو تھے، نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہتے تھے، تو اللہ پاک نے قلم کی قسم ارشاد فرما کر ان کفار کے اس الزام کی نفی فرما دی اور فرمایا کہ اے محبوب ان کی تکلیفوں، ان کے اعتراضات، ان کے الزام پر آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں، آپ صبر کریں، آپ کو اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اجر و ثواب کی بشارت دی گئی، اللہ پاک نے بشارت سنا دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ نعوذ باللہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تھی، اللہ پاک نے سورۃ مبارکہ میں اس کے 10 عیب کو ظاہر فرما کر، بیان فرما کر اس کافر کو، اس گستاخ کو ذلیل فرمایا ہے۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں اس درس ملتا ہے، ان لوگوں کو درس ملتا ہے جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، ان پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، تو وہ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوا کریں، وہ صبر کریں، انشاءاللہ عز و جل ثواب کی امید رکھیں، اللہ پاک ضرور انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں باغ والوں کی، کفار مکہ کے سامنے باغ والوں کی مثال دی۔ باغ والے کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری کرتے اور حقداروں کو ان کا حق نہ دینے کا عزم کرتے۔ انہوں نے عزم کیا تو اللہ پاک نے ان کے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا اور فرمایا کہ جو اللہ پاک کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں، جو اللہ پاک کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے، وہ ہوش میں آ جائیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ اتنی دردناک دنیا کا عذاب ہے تو آخرت کا عذاب کیسا ہوگا؟ پیارے اسلام بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے، ایک بندہ دوسرے بندے کا حق کھا رہا ہے، ناشکری بھی کر رہا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کا حق کھا رہا ہے، وراثت کے اندر بہنوں کے حق کھائے جا رہے ہیں، ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے والدین کے حق کھائے جا رہے ہیں، اولاد کے حق کھائے جا رہے ہیں، بہن بھائیوں کے حق کھائے جا رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری مال دولت میں برکت نہیں۔ کہاں سے برکت آئے جب ہم
ہماری دولت کے اندر کسی کا حق مارا ہوا ہے شامل ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے، اس کی بے برکتی کی وجہ سے ہمارے مال دولت کے اندر برکت نہیں ہے۔ آج ہم توبہ کریں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ میرے پیارے اسلام بھائیوں، آئیں شریعت کے مطابق اپنے زندگی کو چلائیں، قرآن کے فیصلے کے مطابق ہم زندگی کو سنواریں، قرآن کی پیروی کریں، حضور کی سنتوں کی اتباع کریں۔ سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے کفار کی محشر کے دن ذلت اور رسوائی کو بھی بیان فرمایا ہے۔ نمبر 5، اور اس سورۃ مبارکہ کی آخر میں اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، کفار جو حسد کرتے تھے، جو ان کے اندر عناد تھا، جو دشمنی تھی، اس کو بھی اللہ پاک نے سورۃ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 6، اس سورۃ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 7، اس سورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تمام جہانوں کے لیے شرف کا باعث ہے، عظمت کا باعث ہے۔ تو پھر کون ہے نعوذ باللہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 7، اس سورۃ مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے عظمت اور شرف کا باعث ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا شعر لکھا ہے، کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، جن کی خاطر اللہ پاک نے پوری کائنات بنائی۔ کی شان عظمت یہ ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہم ملتے ہیں آگے والی ویڈیو میں۔